سنی ہوں میں ابھی ریسرچ کر رہا ہوں اس نام پہ کہ مطلب اس سائڈ پہ جاؤں تو دو راستے بندے کو دیکھتے ہیں، ایک شیعہ والا اور ایک یہ والا سنیوں والا، وہ صحیح بخاری مسلم والا۔ تو اس پر تو چلیں میرا آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر تھوڑا ہے کہ وہ کتابیں نہیں، تو میرا امامت کے ریلیٹڈ ہے کہ امامت مطلب قرآن میں آئی ہے کیا، اتھینٹک ہے کہ مطلب کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ختم نبوت ہے تو پھر یہ امامت کا کنسیپٹ کیوں؟ کس نے بولا نہیں ہے؟ میرا کوشچن ہے۔ اگر نہیں ہے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے مسلمانوں کو لیڈ تو کرنا ہے نا، کسی نے کرنا ہے نہیں کرنا؟ وہ مسلمانوں کی قیادت ہے کہ نہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قیامت تک تو نہیں رہنا، جب قرآن آ رہا ہے اس کے بعد ان کا ایک دن موت بھی آنا ہے نا، ان کے بعد مسلمانوں کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ اگر یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کامل دین ہے؟ بھائی اتنا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غائب ہے، لوگوں کو اپنے آپ سے امام بنانا پڑ رہا ہے۔ اللہ بھول گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، تو پر یہ ادعا کیوں ہے کہ قرآن کامل ہے، دین کامل ہے، جی سنت کامل ہے، جب اتنی بڑی چیز جو سب سے اہم بات ہے، جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں ان کی لیڈر کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے نا، وہ مدینہ سے جب چلے جاتے کچھ گھنٹوں کے لیے بھی وہ اس کے بغیر نہیں جاتے کہ کوئی اپنا جانشین، کوئی اپنا خلیفہ، کوئی اپنا نائب بنا کر چلے۔ انہوں نے بہت سارے افواج بھیجے، بہت سارے لشکریں بھیجیں جنگوں کے لیے، کبھی اس طرح نہیں کیا کہ بھائی کسی لشکر کو بھیج ایسی کوئی اس کا امیر تعین ہی نہ کرے۔ امیر تعین کرتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ شخص شہید ہو جائے تو اس کے بعد امیر کون ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وہ شہید ہو جائے تو پھر امیر کون ہوگا یہ بھی تعین فرماتے۔ حالانکہ وہ لشکر جاتے تھے مثلا ایک دن کے لیے، آدھا دن کے لیے، 2 دن کے لیے، بہت دفعہ جاتے تھے جنگ بھی نہیں ہوتا تھا واپس آتے، تو یہ تعین فرماتے۔ اور مختلف جو شہر ہوتے تھے ان کے لیے وہ زکوٰۃ وہاں سے کس نے جمع کرنا ہے اس کے لیے وہ نائب معین کرتے تھے۔ جب وہ اب قیامت کے لیے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان ہی نہ قرآن نہ سنت میں جی نہ امامت ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے پتہ ہی نہیں جی، شریعت میں بیان ہی نہیں کیا گیا، ہاں تو اس لیے جو ہے صحابہ ابو بکر کو بنائیں گے، پھر ابو بکر عمر کو بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آپ کو میں بھائی صاحب آپ کو جو یہ سمجھایا جا رہا ہے قرآن میں سنت میں، یہ شیعوں نے بنایا ہے بھائی، یہ کانسیپٹ شیعوں نے بنایا، اللہ اور رسول نے نہیں بولا۔ تو پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی اہم بات نہیں کی تو پھر اس دین کا فاتحہ پڑھو، اس دین کا فاتحہ پڑھو، کیونکہ اس طرح خیانت اب غداری اپنے ہی امت سے جب اللہ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو اللہ ہی نہیں ہے، وہ نبی بھی نبی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید اللہ اور رسول کے علاوہ ایک دوسرے طائفے کی طاعت کا حکم دے، ٹھیک ہے نا۔ طرح نہیں قرآن امامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کی طاعت آپ پر واجب، طاعت آپ پر واجب ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اللہ صرف اللہ اور رسول کی طاعت واجب ہے نہیں، اللہ اور رسول کے بعد ایک ایسا طائفہ ہے اس امت میں جس کی طاعت واجب ہے بنص قرآن، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ وہی طاعت جو اللہ کے لیے، وہی طاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے۔ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولی الامر کون ہے؟ آپ کے علماء سے پوچھیں تو کہتے ہیں یہ یزید ہے، وہ یزید جس نے کعبہ جلایا۔ وہی طاعت جو اللہ اور رسول کے لیے ہے ایک ایسے فاسق شخص کے لیے کہ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جاؤ کعبہ جلا دو، میرے فوج میں آ جاؤ، ہم کعبہ جلانے۔ جس نے مدینے میں آ کر، مدینے میں اس کے فوج واقع حرم ہے، اس کی فوج، مسلم ابن عقبہ ایک صحابی تھا، بہت سارے علماء مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں، اس کے کمانڈ میں 3 دن تک وہ مدینہ منورہ میں مہاجرین انصار کے بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ ریپ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ بھائی، ہاں مجھے بتاؤ وہ ہے یا یہ اولی الامر جس کی طاعت اللہ اور رسول کی طرف واجب ہے، یہ ان کی صفات بھی اللہ اور رسول کی طرح ہونی چاہیے، کہ ان کا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عصمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ اولی الامر کون ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ اولی الامر جو بھی حکم دے دیں مان لیں؟ ہم خلفاء کے بعد جاتے ہیں وہ بہت حرام حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ کعبہ جلاتے ہیں۔ تو یہ اولی الامر جس کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واجب ہے، رسول جو بھی حکم دے دیں ان کی طاعت واجب ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی معصوم ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے ہر خطا اور ہر غلطی سے۔ وہ کون ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے جو ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر قسم کی پلیدی سے پاک ہے۔ قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا اپنا ارادہ ہے کہ اللہ خود نہ کہ لوگوں کے محنت سے نہیں یا آپ کی اپنی محنت، اللہ نے خود آپ کو ہر قسم کی رجس ناپاکی سے پاک کیا ہے اور آپ کو نہایت ہی پاک، جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں اس پاک کو پاکیزہ بنایا۔ یہ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ٹھیک ہے نا بھائی۔
یہ مختصر. اچھا لیکن مطلب جس طرح آپ نے کہا وہ یہ والی آیت پیش کی ہے وہ اولی الامر، تو مطلب یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یا میں نے بھی بتا دیا نا، میں فارسی میں ہمارے بات کی، اردو میں بات کی ہے نا. جس کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیں دوبارہ، جس کی طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واجب ہے، ان کو رسول کا ہر حکم واجب ہے. اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بھائی تم یہ کام کرو، تم آگے سے کہہ دیں پیغمبر غلطی کر رہے ہیں. ایسا کیا بھائی؟ اور بھائی کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سن لینا بھائی، میں آپ کو میں ایڈریس بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ اولی الامر کون ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. وہی طاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز کسی چیز کوئی بھی حکم دے دیں، ان کا ہر حکم صحیح ہو. ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے سب عقول غلط ہو سکتا ہے، ان کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو کا حکم وہ اپنے سے بولتے ہی نہیں ہے، اللہ سے بولتے ہیں نا. اللہ غلطی کر سکتا ہے؟ اللہ غلطی نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان واجب. تو یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر امت کے علماء نہیں ہو سکتے. امت کے علماء غلط فتوے دیتے ہیں، آپ کو برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. علماء کے بہت سارے ماشاء اللہ غلط فتوے دنیا میں. یہ اولی الامر آپ کے حکام خلفاء نہیں ہو سکتے. میں نے ابھی بتا دیا نا کہ خلفاء تھے جو اپنے بھائیوں کو انہوں نے ریپ کیا، اپنی ماؤں کے ساتھ ریپ زنا کرتے تھے. بہت سارے بنی امیہ کے خلفاء تھے، جو یزید خود وہ اسی بات پہ متہم ملعون کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اس نے یہی جو مدینہ والے گئے تھے نا ایک وقت شام، وہ واپس آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا، حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا، اس نے یہی کہا تھا کہ ہم جب تک شام میں تھے یزید سے ملنے گئے تھے تو ہمیں عجب ہے کہ ہم پہ آسمان سے پتھر کیوں نازل نہیں ہوئے. ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید اپنی ماں کے ساتھ ملعون زنا کرتا ہے نا. تو ایسے خلفاء جو کعبہ جلاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ذبح کرتے ہیں، جو صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ ریپ وہ پورے ہزاروں کی تعداد میں ریپ کیے تھے مدینہ منورہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں انہوں نے گھوڑے دوڑائے، وہاں پہ گھوڑوں نے وہاں پہ پیشاب کیے، نستجیر باللہ، وہاں پہ انہوں نے ہر طرح کی بہرحال واقع حرہ بڑا معروف ہے، اور واقع حرہ کی طرح بہت سارے واقع ہو چکے ہیں جو مسلمان بادشاہوں نے مسلمانوں ہی کے ساتھ. تو یہ عمرا نہیں ہو سکتے، آپ کے بادشاہ حضرات نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کی جس طرح نبی وہی طاعت جو نبی کے لیے، اسی طرح کی طاعت صرف اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو معصوم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. تو معصوم کون ہے میرے محترم بھائی؟ معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے عصمت کا ادعا نہیں کیا ہے سوائے ہمارے 12 امام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ان 13 حضرات کے علاوہ کوئی مدعی ہی نہیں ہے عصمت کا. کبھی معاویہ نے، کبھی عمر نے، ابو بکر نے، عثمان نے، کسی صحابی نے ادعا نہیں کیا کہ میں معصوم ہوں. سر یہ اس کا کنٹینڈر ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس کا امیدوار، اس پوزیشن کے لیے امیدوار ہی کوئی نہیں ہے. کوئی کینڈیڈیٹ ہے، صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ امام ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام بے علاوہ حضرت زہرا سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف یہی، اور قرآن بھی یہی گواہی دے رہا کہ یہ معصوم ہے. آیت تطہیر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا. اب بولے مزید کیا پوچھنا ہے؟ تو پھر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل قرآن میں ہے کہ محمد نام آیا ہے، نبی یہ ہیں، تو وہ 12 ہم نے ڈھونڈنے ہیں، تو وہ 12 کون سے ہوں گے؟ مطلب امام کی کیا ذمہ داری؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو، اصل بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے خود صحابہ کے بہت سارے کلام ہے. قرآن ناقص، آپ کے مولوی آپ کو نہیں بتاتے یہ باتیں. آپ جا کے بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، حروف 7 پڑھیں کہ اس قرآن کے 7 مختلف ورژنز تھے. اس وقت ورژن سب جو ہے قرآن کے ضائع ہو گئے، ایک ورژن بچ گیا. وہ ایک ورژن بھی جو ہے کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اس میں سے بہت سارے آیات حذف کیے گئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ترتیب بھی اللہ کی ترتیب نہیں ہے. تو یہ جو عقیدہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں حروف 7 پہ اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن یہ آپ کی کتابوں میں ابو عمر صاحب کا خطبہ ہے بھائی، آپ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، ابی بن کعب کی حدیث ہے، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے. اور کسی صحابہ نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ پورا قرآن ہم نے جمع سنا ہے نا بھائی. کسی صحابی نے ادعا نہیں کیا پورا، بلکہ صحابہ نے ہمیشہ شہادت دی کہ قرآن کے بہت سارے آیات ہم سے رہ گئے. اور قرآن جمع بھی کس نے کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے، وہی انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا خلافت کے لیے، بیعت کے لیے، انہی نے قرآن جمع کیا. اہل بیت علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا تو صحابہ نے کہا کہ نہیں چاہیے، لے کے جاؤ. تو عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی جماعت عمرہ کے علماء کے پاس کہ قرآن کامل ہے تو پھر مطالبہ کر سکتے تھے نا کہ دکھاؤ نام کہاں. نام کہا، ٹھیک ہے نا. جب عائشہ خود کہہ رہی کہ قرآن میرے بستر کے نیچے رکھا تھا، میں اس پہ سوتی تھی، میں چلی گئی تو وہ بکری آ کے کھا گئی اس کو. آیات بہت سارے ضائع ہو گئے. جب بکری قرآن کو کھا گئی آیات تو اس میں سے، تو پھر قرآن پہ تو کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے نازل کی ہوگی، بکری نے کھا لیا بھائی، یا کسی صحابی نے کھا لیا، سیاست نے اس کو کھا لی. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم اس ادعا کو چھوڑتے ہیں، سائڈ پہ چھوڑتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، اگر نام ہوتا قرآن مجید میں تو نام سے مشکل نہ حل نہ ہوتا. اللہ جانتا ہے مشکل حل نہ ہوتا. کیوں حل نہ ہوتا؟ کیونکہ نام کا ادعا کرنا بہت آسان ہے. ابھی اگر قرآن میں کوئی آیت ہوتی نا کہ جعفر نام کوئی آپ کا امام ہے تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہر گھرانے میں کتنے جعفر ہوتے ہیں؟
ہاں ہر گھرانے میں جتنے بیٹے ان سب کوئی نام جعفر علی ہے, کوئی نام جعفر محمد ہے, کوئی نام جعفر حسین ہے, ہر ایک اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھ لیتا ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی اگر قرآن میں کوئی آیت ہوتی ہے کہ فلاں شاہ زید نامی آپ کا امام ہے, زید, اللہ جانتا ہے کہ ہر شخص اپنے نام چینج کر لے, میرا نام زید ہے میں آپ کا امام ہوں, وہی ابھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد مہدی آئے گا, ٹھیک ہے نا. اب آپ تاریخ اسلام میں دیکھو کتنے لوگ آئے, بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے خاندانوں ادعا کہ میں مہدی ہوں, میری اطاعت کرو, میری بیعت کرو, میں مہدی ہوں. ہمیشہ ہر عصر اسی, ہمارے زمانے میں بھی کتنے مہدیاں بھی گلی کوچوں میں, فیس بک میں کتنے مہدی ہیں, صرف فیس بک میں کوئی 10-15 مہدی ہیں, ہر ملک میں 1-2-3 مہدی ملیں گے آپ. کوئی سودان میں مہدی ہے, کوئی مصر میں مہدی ہے, کوئی یمن میں 3-4 مہدی ہیں, پاکستان میں مہدی, امریکہ میں مہدی, یورپ میں مہدی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد مہدی آئے گا, اور مہدی سے تم بیعت کرو اس کی. تو لوگوں کو پسند نہیں ہے بھائی کہ لوگ اس کی طاعت کریں, اس کو پیسے دے دیں, اس کو اپنا حاکم بنائیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت آسان سی چیز ہے. اور تاریخ اسلام میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں نے, یعنی پہلی 2ری صدی ہجری میں منصور دیوانقی نے ادعا کیا کہ اس کا بیٹا محمد ابن عبداللہ اس کا نام تھا, اس کا لقب اس کا بھی مہدی رکھا تھا, مہدی عباسی, اس نے 10-15 سال حکومت بھی کی. وہ منصور نے مشہور کرایا کہ یہ مہدی ہے. عبداللہ ابن الحسن المثنی, اس کا بیٹے کا نام محمد تھا, اس نے معروف کرا دیا کہ بھئی میرا بیٹا جو ہے یہی مہدی یہی ہے. خوبصورت بھی تھا, فصیح بلیغ بھی تھا, فراڈی بھی تھا. تو اس زمانے سے لے کر آج تک کتنے مہدی آئے ہیں بھائی. اور پھر ہمارے شیعوں کے درمیان بھائی, کیونکہ کوئی فراڈی مہدی بن نہیں سکتا, کیونکہ مہدی کو ہر زبان آنا چاہیے. مہدی جو ہے اس کو کسی سوال کا جواب اس طرح نہیں ہے, اسے سوال کریں وہ کہہ دے مجھے نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. اس کو پنجابی آنی چاہیے, پشتو آنی چاہیے, انگلش آنی چاہیے, فرینچ آنی چاہیے. یہ تو ایسا نسخہ ہے کہ اس کا نقلی بن ہی نہیں سکتا. تو شیعہ علماء نے کیا فراڈ شروع کیا کہ بھئی میں اس کا نائب ہوں. ابھی کتنے نائب ہیں مہدی کے؟ ہزاروں کی تعداد میں نائب ہے. خامنی نائب ہے, سیستانی نائب ہے, بلوچستانی نائب ہے, بھائی شیرازی نائب ہے, شیراز, اتنے نائب ہیں الا ماشاء اللہ, نائب نائب نائب. تو نام رکھنے سے میرے بھائی یہ کوئی مشکل نہ ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ نام ہوتا قرآن مجید میں تو اللہ کی قسم اس سے نزاع زیادہ بڑھ جاتا, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نام رکھ لیتے, اپنے نام اپنا چینج کر لیتے. قرآن نے آپ کو اوصاف بتا دیا نا, صفات بتا دی. وہ جس کی طاعت آپ نے کرنی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی خطا نہیں بولے گا. اور یہ دیکھو میرے بھائی, یہ کوئی عصمت کا کوئی مدعی نہیں ہے امت میں. کوئی شخص صحابہ سے لے کر آج تک علماء گزرے ہیں, صوفیاء گزرے ہیں, بہت سارے کرامات وغیرہ کا ادعا کرتے ہیں, لیکن عصمت کا ادعا کوئی نہیں کرتا سوائے کون کے؟ 12 امام کے اور حضرت زہرا. 12 امام پلس حضرت زہرا پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عصمت کے مدعی صرف یہ ہیں, اور قرآن بھی شہادت دی کہ معصوم. جی میرے بھائی بول. پھر میں مطلب آپ سے سلم آئے, نہ ان کی ہمارے پاس سنت محفوظ رہی, نہ قرآن محفوظ رہا. انہوں نے جسٹ آ کے ہمیں 12 اماموں کے نام بتا دیے اور ہم انہی کی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پھر مطلب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے, ان کا پورا معاشرہ کیا ہے؟ پورا معاشرہ پڑھنا لکھنا کسی کو نہیں آتا تھا, یعنی بہت کم لوگوں کو, بہت ہی قلیل لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. عربوں میں کوئی لائبریری نہیں تھا, عربوں میں کوئی اسکول نہیں تھا, کوئی مدرسہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ان کے پاس دیکھیں ابھی قرآن میں بہت بڑا کنٹروورسی نکلا ہے نا کہ ایک مولوی پاکستان میں, طارق مسعود ہے کیا نام ہے, اس نے بولا قرآن میں رسم الخط کی غلطی ہے. جی صحابہ نے غلط لکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, نستجیر باللہ, اس نے تصحیح نہیں کیا, تو قرآن میں غلطیاں موجود ہیں. تو عرض یہ ہے, ابھی میں اس کے بعد پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہ سب لوگ ان پڑھ تھے, پڑھنے لکھنے والے لوگ بہت ہی قلیل تھے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کسی نے ان کی سنت نے ریکارڈ نہیں کیا ہے. ریکارڈ کیا بھائی کسی نے؟ کوئی کتاب ہے سنت جو پیغمبر کے زمانے میں لکھی گئی ہو؟ کوئی تو نہیں ہے نا. کوئی کتاب ہے جو صحابہ نے ان کے بعد لکھی ہو, ان کے وفات کے بعد 10 سال بھی؟ کوئی نہیں ہے. تابعین نے لکھی ہو بھائی, چلو صحابہ نے لکھا, تابعین صحابہ کی کوئی نہیں لکھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوقوف نہیں تھے, نستجیر باللہ, بڑے حکیم تھے. اللہ ان سے زیادہ حکمت رکھتے تھے. اللہ کو پتہ کہ میرے نبی دنیا سے جائیں گے اور یہ آخری نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے تھے. ان کے وفات کے بعد ہمیشہ ان کی کتابوں کو چینج کیا گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ پرانے انبیاء جو ہیں نا, ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت کو چینج کیا گیا, ان کے احادیث کو چینج کیا گیا, ان کی کتابوں کو چینج کیا گیا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہو, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کو پتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ بھائی میری قوم ان پڑھ ہے, میری قوم سب ان پڑھ نہ بھی ہو نا
نہ بھی ہوں، یہ سب کے سب میری سنت کو تو انہوں نے حفظ بھی نہیں کیا ہے سب. یہ تو بھائی کچھ کوئی 1 سال سے مسلمان ہے، کئی 6 مہینے، کئی 2 سال 3 سال، یہ جن کو سب مسائل بھی تو نہیں آتے ہیں نا. جن کو مسائل تھوڑے بہت آتے ہیں ان پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مثلا وہ بھول نہ جائیں. انسان کو بھول تو بھی ہوتا ہے نا، صحابی بھول سکتا ہے کسی بات کو، اس کے بعد والے نسل کیا کریں گے؟ یا کوئی صحابی لالچ میں آ جاتا ہے کسی غلط بات کو منسوب کر دیتا ہے، یا غلطی سے اس نے کوئی چیز غلط سنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیغمبر نے کچھ اور بولا ہے، اس کو کچھ اور سمجھ آئی، وہ اسی کو نقل کر رہا ہے، لوگوں کو کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا. یا کوئی حکم ہے جو منسوخ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، اس کے بعد اس کو نسخ کر دیا، صحابی نے ناسخ کو سنا یا منسوخ کو نہیں سنا، منسوخ کو سنا ناسخ کو نہیں سنا. تو اس طرح اگلے والے نسلوں تک اسلام کے احکام، اسلام کے معارف کیسے پہنچے؟ اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے میرے بھائی. آپ امیجن کریں، آپ سوچیں، تخیل کریں، خیال کریں، اس کا کچھ بھی سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا کوئی شخص موجود ہے کہ ان کے تمام علوم ان کے سینے میں ہوں، قرآن کے تمام احکام، تمام آیات وہ قرآن ناطق ہوں، ان کے پاس ہوں. جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اب جب موت آ جاتے ہیں نا انسان، یہ تو سب انسان کا علم آخرت کو چلا جاتا ہے نا. ابھی آپ کے سینے میں جو راز ہیں، آپ نے جو کام کیے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کی وفات ہو جائے، وہ تو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جو باتیں آپ کو پتہ کسی کو نہیں معلوم بھائی، آپ دنیا سے اگر گئے تو آپ کے جانے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سب چلا جائے گا. تو اسی طرح میرے بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جاتے ہیں، جو باتیں ان کو پتہ ہے، اگر وہ اس کو اپنے ساتھ قبر لے کے جائیں، کسی کو نہ سکھائیں، یہ تو ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ تو خیانت ہے نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ. تو اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے بعد اپنا ایک وارث بنا دیں جو ان کے سب علوم کا حامل ہو. اور ایسا وارث ہر دور میں ہونا چاہیے، کیونکہ کتابیں جعلی بن سکتے ہیں، کتابوں میں ہیرا پھیری ہو سکتا ہے، کتابوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، غلط احادیث بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہو، ایسا فرد ہو جو ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبی نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وارث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم اس کے پاس ہیں، تو بالکل سب کچھ گارنٹیڈ ہے. قرآن بھی گارنٹی ہے، سنت بھی گارنٹی ہے، شریعت بھی گارنٹی ہے، کوئی چیز ضائع ہی نہیں ہوا، کبھی ضائع ہی نہیں ہوا. اوپر قیامت تک ختم نبوت بھی صحیح ہے. وَإِلَّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی شریعت اتنا چینج، اتنا لاس اس میں آ چکا ہے کہ سب مسلمان اس کے معترف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر کیا چارہ کار کیا؟ تو ایسا ایک ناقص دین آپ قیامت تک چلتے رہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا. جی سر بولیں. مطلب آپ نے آیت پڑھی، آپ ایک مطلب جو ہمارے پاس ابھی کرنٹلی قرآن اویلیبل ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. آپ نے آیت پڑھی وہ اولی الامر والی، آپ کو کیسے پتا کہ وہ 12 آپ نے وہ کیسے فائنڈ کیا؟ میں بھی سمجھ لیں اسی اسٹیج پہ ہوں کہ میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، اب مجھے احادیث پہ یا جو بھی ہے آگے فردر ریسرچ کرنی ہے، تو اب وہ کہاں سے آپ فائنڈ کریں گے؟ یہ کیا پروسیجر ہوگا؟ اور ایک اور چیز کہ فار ایگزامپل نبی ہیں، یہ نبی ہیں ابھی کرنٹلی فلسطین پر ہو رہا ہے ظلم، تو کرنٹلی امام، کیونکہ آپ کی کافی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، تو امام اگر مطلب زندہ ہیں ابھی، تو یہ جو ہو رہا ہے تو کیا وہ رکوا نہیں سکتے؟ کیونکہ سارے معجزات ہوں گے ان کے پاس، یہ آپ نے دفعہ کہا تھا، تو یہ ابھی وہ غیر میں سوال ہے. میں آتا ہوں ایک منٹ میں آپ کو جواب. اچھا پہلے وہ والا کلیئر کر دیں. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، ایک جلد نمبر 1 ہے. کہ میں غلط تھی کہ میں جلد نمبر 2 لے کر ہوں، ایک منٹ میں جلد نمبر 1 لے کر. یہ اصول کافی جلد نمبر 1 ہے بھائی، جلد نمبر 1 الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ المکتبہ الاسلامیہ. اس میں صفحہ نمبر 187 کو چلے جاتے ہیں. 187 کتاب الحجہ ہے، اور یہ باب ہے باب فرض طاعت الائمہ، ائمہ علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حدیث نمبر 7 میں، یہ حدیث نمبر 8 ہے، یہ حدیث نمبر 7. ذکرت لأبی عبداللہ علیہ السلام قولنا فی الاوصیاء ان طاعتهم مفترضہ. میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا. میں نے عرض کیا کہ اوصیاء طاہرین علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. فقال نعم هم الذین قال اللہ تعالی، فرمایا کہ جی ہاں، اوصیاء ائمہ علیہ السلام جو اوصیاء ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ وہی ہیں جن کی طاعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واجب کی ہے. وهم الذین قال اللہ عز وجل، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس کے علاوہ کہ میں نے خود نص قرآن سے استدلال کیا ہے
کہ جس کی طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف واجب ہے وہ اس کو معصوم ہونا چاہیے، وہ اللہ کی جانب سے ہادی ہونا چاہیے. وہ تو میں نے نص قرآن سے بھی استدلال کیا، اس کے علاوہ روایات وغیرہ بھی بہت زیادہ. ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ فلسطین دنیا میں، صرف فلسطین میں نہیں ہے، دنیا میں بہت ظلم ہے، ہر جگہ ظلم ہے. آپ کے کشمیر میں ظلم کم ہے بھائی، آپ کے کشمیر میں آپ کے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں، وہاں پہ ہندو بڑے ظلم کرتے ہیں، وہ کوئی رحم تو نہیں کرتے. تو ہندوؤں کی ایک بہت جو ہے بنیاد پرست تنظیم، جس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بھی مودی صاحب اس کے سربراہ بی جے پی، وہاں پہ ہندوستان میں اس کو حکومت ہے کئی سالوں سے. اسی طرح چائنا میں آپ کے جو شیعہ تو نہیں ہو، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ترک مسلمان ہیں، ارومچی میں، کاشغر میں، سنکیانگ پروونس میں، وہاں پہ ان پہ بڑا ظلم ہے. اسی طرح آپ کے جو مسلمان روس میں رہتے ہیں، چچنیا میں بڑا ظلم ہے. یہی کام جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ. 1990s میں اور ارلی 2000s میں پوٹن صاحب نے اور یلسن صاحب نے چچنیا کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا. یہ کم تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. 1990s میں جو جنگ ہوا تھا مسلمانوں کا اور ارمنیوں کا آذربائیجان میں، بڑا ظلم کیا تھا وہاں پہ مسلمانوں پہ آذربائیجان میں. دنیا پہ جو ظلم ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام اس کو کیوں نہیں روکتے؟ دیکھیں امام عصر علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کتاب ہے. دیکھیں ان سے زیادہ پاورفل اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا. جو شخص امام زمان علیہ السلام پہ ایمان نہ بھی رکھتا ہو، مسلمان نہ بھی ہو، اس کو تو خدا پہ تو ایمان ہے نا. کرسچن بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، سب مسلمان اللہ کو مانتے ہیں. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. اللہ نہیں دیکھ رہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ کشمیر میں کیا ہو؟ تو دنیا میں بہت جگہ ہے جو ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں وہاں پہ انٹروین نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں انٹروین نہیں کرتا؟ تو سب سے پہلے تو یہ سوال کرنا چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے امام زمان علیہ السلام کو، بلا شک بلا رائب امام عصر علیہ السلام وہاں پہ انٹروین کریں گے، وہاں پہ نجات دیں گے، وہاں پہ کچھ کام کریں گے. لیکن یہ سب کے سب امام عصر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جب امام عصر علیہ السلام کو وہ اجازت دیں گے کہ وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں، انصاف سے بھر دیں. جب دنیا بالکل ہر طرف ظلم سے بھر چکا ہوا ہوگا، وہ پھر جب ظہور کریں گے تو ہر ظلم کا خاتمہ کریں گے اور لوگوں کو انصاف دیں گے. وہ کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم، وہ کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم. جب آئے گا وہ دن انشاءاللہ تبارک و تعالی، جب اللہ مناسب سمجھے گا، اللہ مصلحت سمجھے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت کہا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ظالمین کو سزا جلدی نہیں دے سکتے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی اگر ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، ہم اس پہ جلدی عذاب نہیں دے سکتے. نہیں، ہم بہت جلدی عذاب دے سکتے ہیں، لیکن ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ دنیا والے اپنے امتحان دے دیں. جو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے میں ان کا بھی حساب لوں گا. میں اللہ ہوں، میرے پاس قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے نا. میں دنیا میں بھی حساب لے سکتا ہوں، آخرت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا نا. اللہ کے عدالت سے کوئی تو بھاگ نہیں سکتا. وہاں پہ حساب لوں گا. اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ بھئی اللہ نے ان کے ساتھ جلدی نہیں کی، کہ بھئی انہوں نے ادھر سے گناہ کیا تو فوراً عذاب آ گیا. توبے کا، رجعت کا، پلٹنے کا کوئی ان کو چانس نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو، افراد کو مہلت دینا. یہ اللہ کی مہلت کب ختم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے حجت کو ظاہر کریں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا وعدہ ہے. شیعہ نے، سنی نے، دونوں نے روایت کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اچھا، یہ آپ نے کچھ ابھی پیچھے روایت اصول کافی سے وہ روایت کی تھی. اب جس طرح بخاری مسلم ہے وہ چلتی آ رہی ہے صحابہ اور تابعین کی ذہانیت پر. اصول کافی کی کیا اتھینٹک مطلب وہ ریممبر، مطلب ایک دوسرے سے ایسے روایت کرتے ہیں میموری پر. ہاں، میموری پر. تو اب اصول کافی کی کیا بنیاد ہے؟ یہ کب آئی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ اصول دیکھیں ایک ائمہ طاہرین علیہم السلام، بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ان کے زمانے میں لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے. شیعہ بھی آتے تھے، غیر شیعہ بھی آتے تھے. وہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے. علم اس زمانے میں انجینئرنگ کو نہیں کہا جاتا تھا. کوئی انجینئرنگ کا علم یا مثلا میتھ کا علم یا طب کا علم، جو جس کو بولتے ہیں حکمت بولتے ہیں آپ کو، میڈیسن کا، اس کو نہیں بولتے تھے اس زمانے میں. علم کہتے تھے حدیث کو، سنت کو. اس کو سیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے کہ بھئی ہم نے عالم بننا ہے. عالم بننے کا کیا طریقہ کار تھا
کہ آپ جا کر احادیث سیکھیں. تو اس زمانے میں لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے جہاں پہ حدیث ہوتے تھے, جن لوگوں نے حدیث سنی. مثلا مدینہ منورہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے تابعین سے یا تابعین سے حدیث سنے تھے لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. اور لوگ اگر کوئی شخص مثلا کابل میں رہتا ہے یا مثلا سمرقند میں رہتا ہے یا نیشابور میں رہتا ہے یا کوئی مصر میں رہتا ہے, کہیں بھی رہتا ہے دور دراز علاقوں میں, اس نے عالم بننا ہے, اسلام دین سیکھنا ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کسی مدرسے میں چلے جاؤ. اس کا مدرسے وغیرہ تھے نہیں, وہ چلا جاتا بھائی اپنا کچھ پیسہ وغیرہ اٹھا لیتا, گھر سے نکل جاتا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی. تعلیم کس لیے؟ اس شخص کے پاس جانا ہے جس کو حدیث آتا ہے. وہ بھائی شخص آتا تھا کسی مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تھا, سناتا تھا کہ میں نے تابعی سے سنا ہے یا میرے پاس یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ یہ بولا. صحیح ہے. تو لوگ اس کو لکھتے تھے, یادداشت کرتے تھے. بعض لوگ یادداشت نہیں کرتے تھے, ایسے رٹا لگا دیتے. تو یہ وہ زمانہ تھا. تو شیعہ حضرات جو تھے وہ بھی اسی طریقے پہ تھے. وہ آتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ یہ لکھا کرو, ہماری احادیث کو لکھا کرو. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے نامیں ہمارے پاس موجود ہیں. کتب لکھی گئی ہیں, کتب فہارس جو ہیں. یہ کتب کس چیز کے فہارس ہیں؟ رجال توسی جس کو ہم بولتے ہیں. یہ کتابیں لوگوں کے مصنفین کے نام ہیں, انہوں نے کیا کتابیں لکھی, ان کے شرح والے. یہ جرح و تعدیل کی کتابیں نہیں ہیں. تو وہاں پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بولتے تھے کہ لکھا کرو, اور یہ لوگ کتابیں لکھتے. تو اس زمانے میں امام جعفر صادق, امام محمد باقر, امام کاظم علیہ السلام کے صدقے شیعوں کے شیعہ کیسے قوم بن گئی, ان کے پاس کتابوں کی بڑی کثرت بن گئی. وہ سب کے سب کیا تھے؟ احادیث کی کتابیں, فرامین تھے اہل بیت علیہ السلام, مختلف موضوعات پر, توحید پر, سیرت پر, مغازی پر, خلقت کے آثار پر, اخلاق پر, دعاؤں پر, ٹھیک ہے نا, نماز, روزہ, طہارت کے مسائل, مختلف موضوعات پر بہت ساری ہزاروں ہزار کی تعداد میں. اور یہ کتابیں شیعوں کے پاس موجود تھیں. بعض کتابیں معتبر تھیں, بعض کتابیں اتنی مرغوب نہیں تھیں. اور جو کتابیں شیعوں کے ہاں معتبر تھی, سب جانتے تھے کہ فلان فلان کتاب بہت ہی پکا کتاب ہے, امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق. مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن یعقوب الکلینی نے انہی کتابوں سے, انہی کتابوں کے ان کے پاس ذخائر موجود تھے, انہی میں سے, یعنی سنی باتیں نہیں کہ فلانے سے سنی, انہی کتابوں کو اس میں سے استخراج کیا ہے. احادیث, فروع کافی, اصول کافی, روضہ کافی انہوں نے لکھی ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی. احمد بن محمد بن خالد برقی نے کتاب محاسن لکھی, وغیرہ علماء. جی تو پھر مطلب بس اب سمرائز کر رہا ہوں کہ ٹھیک, اب مطلب مجھے ایک چیز کافی اسٹونیشنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد رہا ہے مطلب آنے کا. اگر وہی ساری, کیونکہ صفات آ گئی ہیں امامت میں, امامت ہی آگے تعلیمات امام کی چل رہی ہیں, کیونکہ نبی کی کچھ بھی ہمارے پاس آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں, نبی امام اپنی باتیں نہیں بتاتا کہ وہ نبی کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ کہہ رہا ہے. جی جی, وہ ان کے علم کے وارث ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. دیکھیں کہ لوگوں کو جہالت سے, گمراہی سے نکالیں, نور کی طرف داخل کریں. لیکن ان کو موت بھی تو آنی ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال 2000 سال زندہ رہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, کوئی کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی سارا کام کرتے آخر تک, جب تک پوری دنیا مسلمان نہ ہو جائے اللہ ان کو موت نہ دیتا. یہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کا یہ ارادہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. نبی اللہ کی جانب سے بہت بڑا انفارمیشن لے کے آئے, علم لے کے آئے, ہدایت لے کے آئے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ مر جائے, نبی مر جائے اور یہ علم کسی کو ٹرانسفر نہ کرے, وہ علم چلا گیا بھائی, ختم ہو گیا. نبی کے مرنے کے بعد ہی وہ, جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ, جماعت عمر کا عقیدہ, نبی مر گئے تو سارا سب چلا گیا بھائی, ختم. اب ہم ہیں بخاری, جو بخاری مسلم ہے وہی ہے بھائی, اس سے زیادہ ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کے وارث ہیں, معصوم ہیں. وہ نبی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے وہ باتیں جو دوسرے سیکھنا نہیں چاہتے تھے, دوسروں کے سیکھنے کا ان کے پاس تحمل ہی نہیں تھا, وہ لائق ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, ممکن ہی نہیں تھا. وہ کن کو منتقل کر دیا؟ اپنے بھائی. چاہے مردان شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذو الفقار, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. ہارون کو وہ ہر علم جو موسیٰ کو حاصل تھا ہارون کے پاس تھا. اب کوئی کہہ دے کہ بھائی موسیٰ جب ہارون ہے تو موسیٰ کی کیا ضرورت ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا رول ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں, اللہ آپ کو سلام. تھینک یو سر. اللہ